اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے چلتے ہیں سورہ شمس کی طرف۔ پہلے ہم آپ کو اس کی فضیلت کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، اعظم، اجمل، اشرف نبی، جس کے ہر فعل کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ہر اعضاء کی قسم کھائی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، مجھے پیغمبر کی آنکھوں کی قسم، وہ دھوکہ نہیں کھاتی۔ اور وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، کہ میرا نبی ایک حرف بھی اپنی طرف سے نہیں بولتا۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور میرا نبی جو ہے جب اس نے کنکریاں پھینکی ہے پیغمبر، وہ تو نے نہیں پھینکی، میں اللہ نے پھینکی ہے۔ تو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ شمس کی تلاوت کرے گا تو اللہ اس کی زندگی میں خوشحالی پیدا کر دے گا، فراخی پیدا کر دے گا، تنگی کا خاتمہ کر دے گا، تنگی ختم ہو جائے گی، فراخی اور خوشحالی پیدا ہو جائے گی اس کی زندگی میں ہر طرح سے۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف، اور 10 آیات تک کل ہم نے تلاوت کی تھی۔ آج جو ہے آیت نمبر 11 آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں، فضیلت بھی ساتھ بتاتے ہیں۔ آپ ٹک ٹاک میں یا فیس بک پر یا یوٹیوب پر سن رہے ہیں تو اس میں حوالہ جات نہیں ہوتے، ہم حوالہ جات کے تحت آپ کو بتاتے ہیں تاکہ اتھینٹک بات ہو، مستند بات ہو اور اصلاحی بات ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو یہاں سے ادھر ادھر کی بات نہیں ملے گی، بلکہ صحیح جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں تک، مومنین تک صحیح اسلام کا میسج، قرآن کا میسج پہنچے، اور صحیح قرآن مجید پڑھنے کی۔ دیکھیں، باقی قوانین نہیں بتاتے، کوشش وہ اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے بھی اچھے پڑھاتے ہوں، لیکن قوانین نہیں بتاتے۔ ہم سر گر سے ہٹ کر، کرت سے ہٹ کر قوانین پر زیادہ زور دیتے ہیں، تو تاکہ آپ کو پتہ ہو، کہ لاجک کا پتہ ہو، منطق کا پتہ ہو کہ ہم یہ حرف یا یہ لفظ پڑھ رہے ہیں تو اس طرح کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کا مخرج کیا ہے۔ تو اس لیے آئیے ہمارے ساتھ چلیے، اور ہم سفر رہیے، قرآن کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ ہمارا بہترین مونس و مددگار ہے۔ تو آئیے آیت نمبر 11 پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت، ذال کو ہلکا پڑھیں گے، نرم انداز میں پڑھیں گے تاکہ زے نہ بن جائے، اور ویسے وہ مشدد حرف ہے، اس کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کذبت، با جو ہے حرف شفوی ہے، ہونٹوں سے نکلتا ہے، اس کو ہم نے اس طرح ادا کیا۔ ثمود، ثمود، ثامود غلط ہے، ثمود بطغواہا، ہا کو لمبا کریں گے کیونکہ اس پر مد ہے۔ توئے کو موٹا پڑھیں گے یعنی پور پڑھیں گے، اور غین کو حرف حلقی ہے، اس میں قلقلہ بھی آتا ہے، اور یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، اقصی حلق سے۔ ہاں جی، کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث۔ اذ انبعث میں ایک اہم قانون ہے جو ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے آ رہے ہیں، لیکن اب پھر بتا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ با سے پہلے حرف با سے پہلے اگر نون آ جائے، جزم والی نون آ جائے، ساکن نون آ جائے، تو وہ میم میں بدل جاتی ہے۔ اس کو قاعدہ اقلاب کہتے ہیں، یعنی بدل دینا۔ ٹھیک ہے، اقلاب قلب سے ہے، اقلاب بدل دینا، اور قلب کا یہی معنی ہے، کیونکہ قلب بدلتا ہے تو انسان کی حالت بدلتی ہے، نیک ہو جاتا ہے یا بد ہو جاتا ہے۔ جیسے قلب بدلے گا، اگر اچھے انداز سے بدلے گا، نیکی کی طرف جائے گا، قرآن کے ساتھ بیٹھے گا، قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، معنی پڑھے گا، قرآن کے حروف کو پڑھے گا، قرآن کے ساتھ زیادہ مانوس ہوگا، تو وہ نیک ہوتا جائے گا۔ اس کا دل بدلے گا، پہلے دل بدلتا ہے، دل بدلتے ہیں تو اعضاء بدلتے ہیں، انسان بدلتے ہیں۔
اس لیے انقلاب کہتے ہیں، انقلاب بدلنا۔ انقلاب کب آتا ہے؟ جب دل بدلتا ہے تو زندگی میں انقلاب آتا ہے، معاشرے میں انقلاب آتا ہے، قوموں میں انقلاب آتا ہے۔ یعنی لوگوں کے جب تک دل نہیں بدلتے تو انقلاب نہیں آتا۔ اس لیے یہ قاعدہ اقلاب یعنی قلب سے ہے، بدلنا، پلٹنا۔ تو چونکہ یہ نون میم میں بدل جاتی ہے اس لیے اس کے قاعدہ اقلاب کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ پیغام بھی دیتے ہیں، میسج بھی دیتے ہیں، صرف پڑھاتے نہیں ہیں کہ ہم لفظ پڑھا دیں۔ یعنی ہمارے جو لیکچر میں ملٹی دروس ہوتے ہیں، ملٹی باتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں علم بھی ہوتا ہے، حلم بھی ہوتا ہے، تقویٰ بھی ہوتا ہے، کردار اور سیرت کی تعمیر کی بات بھی ہوتی ہے، اور ساتھ قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے۔ اِذِ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ۔ یہاں جو غلطی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو ناقۃ اللہ پڑھ دیتے ہیں، ناقۃ اللہ نہیں، ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوہ فعقروها فدمدم علیہم ربہم، رے اور با کو اکٹھے پڑھیں گے کیونکہ اس پر شد ہے، ربہم بذنبہم، یہ وہی قانون ہے قاعدہ اقلاب، بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔